अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेजबान शाह खालिद। नाजरीन, आपको बताते चले कि आज पाकिस्तान के नाकाम टीम और नाकाम खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए और कुछ तो लाहौर एयरपोर्ट पे उतर गए, कुछ कराची एयरपोर्ट पे उतर गए। मगर नाजरीन, देखने में ये आया कि कोई भी सपोर्टर जो है वो एयरपोर्ट पे मौजूद नहीं थे। सिर्फ सिवाय बाबर आजम के कुछ सपोर्टर जो थे वो देखने को मिले और उसके साथ तस्वीरें वगैरह खींची, और बाकी जो है सब ऐसे घूम रहे थे जैसे नामालूम अफराद घूमते हैं। और नाजरीन, इसी तरह आपके साथ होगा, क्योंकि आप पाकिस्तानी अवाम के साथ जो कर रहे हैं, उसकी ख्वाहिशात के साथ जो आप कर रहे, तो उसका बदला जो है इसी तंज में आपको मिलेगा। नाजरीन, यहां पे हम ये बताते चले कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की सफ़र जो है वो जैसे ही इख्तिताम पे पहुंचा, तो आज सुबह कोलंबो से डायरेक्ट फ़्लाइट में जो है कुछ प्लेयर जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पे उतर गए, कुछ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतर गए और कुछ जो है वो कराची एयरपोर्ट पे उतर गए। मगर हमारा जो मैनेजमेंट स्टाफ जो था वो खुद जो है बाग बाग के लोगों से नज़रें चुरा चुरा के जो है वो पतली गली से निकल गए। तो प्लेयर्स की हम क्या बात करें। और नाजरीन, ऐसा ही होता है, क्योंकि जैसे आपको याद है 92 की वर्ल्ड कप की वो चैंपियन टीम, वो भी रमज़ान का महीना बाबरकत महीना था, और जैसे ही कराची एयरपोर्ट या लाहौर एयरपोर्ट या इस्लामाबाद एयरपोर्ट, हर जगह पे जश्न जैसी समा और लाखों की तादाद में मदा जो है वो एयरपोर्ट की तरफ पहुंचे और अपने टीम का वालेहाना इस्तकबाल किया। मगर जब आपकी कारकर्दगी ऐसे सिफर रहती है, तो फिर आप इसी तरह पतली गली से चोरों की तरह निकल जाते हो। और इससे सीखना होगा हमारे प्लेयर्स को, हमारे बोर्ड को, हमारे कोचिंग स्टाफ को, क्योंकि हमने आपको सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए वहां पे नहीं भेजे थे। हमने आपको वर्ल्ड कप जिताने के लिए श्रीलंका भेजा था। मगर आपने क्या किया? पाकिस्तानी अवाम को इतना मायूस किया कि उसकी कोई इंतहा नहीं। नाजरीन, अभी हम पहले तो बोर्ड के चेयरमैन से, मोहसिन नकवी साहब से ये दरख्वास्त भी करते हैं कि सबसे पहले आपने इस टीम सिलेक्शन की जो कमेटी है, जो सिलेक्शन कमेटी है बोर्ड की, सबसे पहले तो आपने उसको फारिग करना है, क्योंकि उसमें एक ही बंदा देखने को मिलता है और वो बंदा जो है आकिब जावेद साहब है। पता नहीं कि इसके पास क्या गिदड़ संगी है कि ये अगर सिलेक्शन कमेटी से फारिग होते हैं तो कोचिंग स्टाफ में चले जाते हैं, अगर कोचिंग स्टाफ से चले जाते हैं तो फिर बोर्ड के कहीं और ओहदे पे आकर बैठ जाते हैं। नाजरीन, ऐसे बंदों से हमें ये बोर्ड जो है साफ करना होगा, तभी जाके कहीं हमारी टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस देगी। और जब आप एक टीम अच्छा सेलेक्ट करते हो तो फिर उससे उम्मीद भी यही लगाई जाती है कि वो अच्छा परफॉर्मेंसेस दे के, चलो वर्ल्ड कप ना जीते, कोई ट्रॉफी ना जीते, मगर कम से कम फाइनल तक या सेमीफाइनल तक जाके और फाइट के साथ जाके, क्योंकि हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है। मगर ऐसे हार या ऐसी जीत अगर इस टूर्नामेंट में आप देखें तो हमने तो नीदरलैंड जैसे कमजोर टीम से भी हार हार कर मैच जीता है।
اس کے بعد یو ایس اے کی طرف آ جائیں تو اس کے ساتھ بھی اللہ اللہ کر کے ہم نے وہ میچ جیتا ہے. صرف اس گروپ میں ایک انڈیا کی واحد ٹیم تھی جو آپ کے ٹکر کی تھی، تو اس سے تو آپ نے بآسانی میچ ہار گئے اور اس کو ایسے پلیٹ میں رکھ کے جو ہے آپ نے وہ میچ. تو ناظرین پھر سپر 8 مراحل میں آتے ہیں. تو سپر 8 مراحل میں تو چلو پہلے میچ میں جو ہے بارش نے آپ کی مدد کی، کیونکہ بارش کی وجہ سے آپ کو ایک پوائنٹ ملا. دوسرے میچ میں انگلینڈ کے ہاتھوں شکست. تیسرے میچ میں جب آپ کو پتہ بھی تھا کہ یہ میچ ڈو اینڈ ڈائی والا مقابلہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہاں پہ آپ نے رن ریٹ اچھا کرنے کے لیے یہ مقابلہ لڑنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ میچ بغیر رن ریٹ کے جیسے آپ نے جیتا بھی تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. تو اس کے لیے آپ کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. تو ناظرین اگر اسی طرح کارکردگی آپ دکھائیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا. اور سب سے بڑی اگر ایک وجہ ہم بتائیں تو سب سے بڑی وجہ یہاں پہ ہمارے پلیئرز کے ساتھ یہی آتی ہے کہ جو بھی اچھے کرکٹر ہے، جس کے پاس ٹیکنیک ہے، جس کے پاس ٹیلنٹ ہے، تو وہ تو یا آپ نے باہر بٹھائے ہیں، کسی کو آپ نے ٹیم کے ساتھ نہیں لے کے گئے ہیں، ٹیم سے باہر کر دیا ہے، اور اگر کسی کو لے کے بھی گئے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا اس پوری ٹورنامنٹ میں یہ ہم سب نے دیکھا. ناظرین اس پوری ٹورنامنٹ میں آپ نے دیکھا کہ صرف ایک ہی پلیئر تھا ہماری ٹیم میں جو ورلڈ کلاس پلیئر ہے، مگر اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ اس کے ساتھ جب آپ کی انا کی جنگ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے تو پھر آپ اسی طرح کرتے ہیں. اور آپ نے یہ اس کے ساتھ نہیں کیا، آپ نے یہ پورے پاکستان قوم کے ساتھ یہ کیا. کبھی تو آپ نے اس کو 1 ڈاؤن سے 2 ڈاؤن پہ لے کے گئے، کبھی آپ نے کسی میچ میں اس کو بیٹنگ ہی نہیں دی، پھر آپ نے آخری میچ میں اس کو ڈراپ کیا. تو ایک پلیئر کے پیچھے اگر آپ پڑ جاتے ہو اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے آپ اس حد تک جاتے ہو تو پھر اللہ آپ کو نیچا دکھائے گا. اور یہی ہم سب کو دیکھنے کو ملا. آج کدھر ہے وہ ہمارے ہیڈ کوچ صاحب؟ میرے خیال میں وہ اپنے وطن بھاگ گئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو آنے کے لیے بڑا دل چاہیے اور تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ چاہیے، مگر ان لوگوں میں تو تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے. ناظرین جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے سلیکشن کمیٹی کو فارغ کرنا چاہیے اور سب جتنی بھی ممبران ہیں سلیکشن کمیٹی کی ان سب کو فارغ کریں، اور درخواست اس کے ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ عاقب جاوید کو آپ نے فارغ کیا تو اس کی جگہ شاہد افریدی کو بٹھا لیا یا ثقلین مشتاق کو بٹھا لیا یا کسی اور کو آ کے بٹھا لیا، کیونکہ یہ سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں. اس کو ہم نے بار بار آزمایا ہے، انضمام کو ہم نے بار بار سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہے، شاہد افریدی کو بنایا ہے، وہاب ریاض جیسے پلیئر کو آپ نے سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہے، مگر چیف سلیکٹر بنایا آپ نے، مگر کیا کارکردگی رہی؟ 0/0. آپ کے پاس بہت ایسے پلیئرز ہیں، ایسے نام ہیں جو ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ سے پاکستان کرکٹ کو سرو کرتے آ رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ کو ایک پہچان دیتے آ رہے ہیں. آپ لے لینا ذرا رمیز راجہ کو آپ لے لیں، سلیکشن کمیٹی کا چیف ایگزیکٹو بنا دیں. اور ویسے تو ہم اگر یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہمارے کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمین ہے اس کا بھی کوئی تکا نہیں بنتا، کیونکہ کرکٹ بورڈ کے جو معاملات ہیں وہ ایز اے کرکٹر
جو ایک بہترین کرکٹر، جو ایک ہمارے سابقہ سپر سٹار، جو اچھے اچھے سپر سٹار جیسے رمیز راجہ صاحب، اس سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین، اس کے دور میں آپ نے دیکھا ناظرین کہ اس کے پاس نہ اچھے کوچز کی کمی ہے، نہ اچھے پلیئرز کی کمی ہے، مگر یہاں پہ اگر کمی ہے تو صرف ایک فیلڈ میں ہے، اور وہ جو فیصلے لیتے ہیں وہاں پہ ہماری ٹیم تو کیا ہمارے ملک میں بہت فقدان ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو جو ہے دبا دے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن ہمارے ایسے آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ اس کی نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کے اسکرین پہ آئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرے۔ اپنے میزبان شاہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔